Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast in Neurology Minutes on Purple Day. This is your host Talal Umar. Today our guest is Associate Professor Dr. Mohammad Muslim. He is consultant psychiatrist and head of Department of Psychiatry, Basha Khan Medical College and Mardan Medical Complex, Mardan. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ سیشن ہے وہ پرپل ڈے کے حوالے سے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر کہ پرپل ڈے ہر سال کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ ہمارے معاشرے میں ہم چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، غریب ملک ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو مرگی ہے، ایپیلیپسی، اس کے بارے میں آگاہی جو ہے بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں اس بیماری کے بارے میں بہت سارے غلط فہمیاں کا شکار ہیں، مختلف قسم کے مت ہیں، مسکنسیپشن ہے، اور اس کو بیماری کے علاوہ کچھ اور چیزیں سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مرگی کے مریض کو اپنے ڈاکٹر تک پہنچنے میں سال لگ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مرض جو ہے مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مرگی کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے جو ہر سال جو ہے مرگی کا ڈے، پرپل ڈے منایا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں اویئرنیس بڑھ جائے۔ سر آپ کے خیال میں مرگی کے کتنے فیصد لوگ اپنا علاج ٹھیک طرح سے کروا پاتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ علاج سے محروم رہ جاتے ہیں؟ جی، ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں جو ہے وہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، تو اس لیے لوگوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مریض جو ہوتے ہیں وہ علاج کی سہولتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں سے 100 میں سے 75% جو ہے وہ 75% لوگ جو ہوتے ہیں وہ علاج کی سہولتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور 25% جو ہوتے ہیں وہ علاج کر لیتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو یہ 75% ہے ان پہ فوکس کر سکیں، ان کے بارے میں ان کے جو ذہن میں اس بارے میں جو آگاہی ہے وہ پیدا کر سکیں، تاکہ یہ جو محروم طبقہ ہے یہ بھی علاج کی سہولتوں سے افاقہ کر سکے اور ایک صحت مند زندگی گزار سکے۔ سر کیا مرگی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، مرگی کا اگر وقت پہ علاج نہ کیا جا سکے، اگر جھٹکے بہت زیادہ ہو، کنٹرول سے باہر ہوں، یا کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس میں ڈرائیونگ سے پرہیز کرنا ہے، کوئی ہیوی مشینری استعمال نہیں کرنا، مریض کو گہرے پانی سے دور رکھنا ہے، تیراکی وغیرہ سوئمنگ کرنا یہ نہیں کرنی ہے، اور ایسے کوئی بلند چیزوں پہ، بلند بلڈنگ ہے اس وغیرہ سے وہاں اس سے دور رہنا ہے، کیونکہ مریض کو مرگی کا دورہ کسی بھی ٹائم پڑ سکتا ہے۔ جو اگر پانی میں گر جائے، بلڈنگ سے اونچائی سے گر جائے، یا کسی ہیوی مشینری میں اس کا جو ہے ہاتھ پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایک ریسرچ کے مطابق مرگی کے مریضوں میں عام پاپولیشن کی نسبت مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے، شرح موت جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پرہیز نہ کیا جائے۔ سر مرگی کے علاج کے بعد مریض کے ٹھیک ہونے کے امکانات کس حد تک ہوتے ہیں سر؟ جی بالکل، مرگی جو ہے قابل علاج ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق مرگی کے 90% مریض جو ہیں وہ صرف ایک ہی قسم کی گولی کھانے سے افاقہ ہو سکتا ہے، باقی 10% مریض جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں، جس میں 2 قسم کی یا 3 قسم کی دوائیاں وہ ٹرائی کرنی پڑتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق مرگی کے 70% مریض جو ہیں وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح اپنا روٹین جاری رکھ سکتے ہیں۔ سر مرگی کی وجہ سے کون کون سی نفسیات کی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، مرگی کی وجہ سے کئی نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں، جس میں ڈپریشن، انگزائٹی یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایسے مریض جو ہیں وہ جو ایپیلیپسی ہے وہ ایک اسٹگمیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ احساسی کمتری، احساسی گناہ اور سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ان کا بہت گر جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو ہر وقت یہ ڈر خوف لاحق رہتا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت اگلا دورہ پڑ سکتا ہے، محفل میں بھی پڑ سکتا ہے،
مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، کسی گیدرنگ میں بھی پڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایپیلیپسی کے 25% مریض جو ہوتے ہیں وہ ایک لو سیلف اسٹیم کا شکار رہتے ہیں، وہ اس بیماری کو اپنے لیے ایک شرم سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ زندگی میں پیچھے رہ سکتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ضرورت امر کی ہے کہ جو ایپیلیپسی ہے اس کے بارے میں اسٹگما کو کم سے کم کیا جائے، ختم کیا جا سکتا ہے، لوگوں میں اس بارے میں شعور پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ اس کو اپنے لیے ایک شرم کا یا شرمندگی کا باعث نہ سمجھے، بلکہ اس کو صرف ایک بیماری جیسے شوگر، بلڈ پریشر یا دیگر بیماری اس کی طرح سمجھنا ہے، تاکہ اس کا اسٹیم لیول جو ہے، سیلف اسٹیم جو ہے وہ اوپر آ جائے اور وہ نارمل بندوں کی طرح خود اعتمادی کے ساتھ زندگی جی سکے۔ بہت بہت شکریہ سر، آج کے اس پوڈ کاسٹ اویئرنیس سیشن کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ آئی ایم شیور جو آپ نے آج انفارمیشن پرووائڈ کی ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہے گی۔ آخر میں ہیلکس فارما کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم کاوش، ایک انیشیٹو شروع کیا ہے کہ وہ مرگی کے بارے میں اویئرنیس بڑھا سکے۔ میرے خیال میں یہ ایک اہم کمپین ہے، ایک جہاد کی طرح ہے کہ وہ لوگوں میں آگاہی بڑھا سکیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے قابل علاج بیماری ہیں اس کا علاج کر سکیں اور ایک نارمل لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آج آپ نے اس پوڈ کاسٹ سیشن کے لیے ٹائم نکالا۔ آئی ایم شیور کہ آج کے جو ہمارے سننے والے ہیں لوگ، ان کے لیے آپ کی باتیں بہت زیادہ مفید رہیں گی اور فائدہ مند رہیں گی، اور آپ کی باتیں اگر اپنے ڈیلی لائف روٹین میں وہ امپلیمنٹ کریں گے تو وہ اپنی لائف کو بہت زیادہ بہتر بنا سکیں گے۔